في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. کرم سامعین، سوا سپارے کی تلاوت ہوئی، سورہ نساء سے شروعات ہوئی. آج کی تراویح 5واں پارہ تک مکمل ہو گیا. سورہ نساء اور نساء عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 صورتیں خاص طور سے قرآن کریم میں عورتوں کے مسائل کے لیے تفصیل سے بیان کیا ہے. 3 صورتوں میں پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، دوسری سورہ نساء اور تیسری سورۃ الطلاق جو 28ویں پارے کی سورہ ہے. بڑی اہم سورہ ہے اور شروع سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورتوں کے حقوق پر تفصیل سے گفتگو کی ہے. اور آج کے زمانے میں کہ جو خاص طور سے مسلم خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک نگیٹو نیریٹو بنایا گیا ہے اسلام کے تعلق سے. اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، انہیں تعلیم سے روکتا ہے. منفی بیانیاں کہہ دیجئے، 3 طلاقیں، حلالہ، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے مسلم خواتین میں، خاص طور سے نئی نسل کی خواتین میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. باضابطہ یہ پری پلانڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی کہہ دیتا ہے. تو ضرورت یہاں محسوس ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، یا اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اس پہ کچھ گفتگو آ جائے تاکہ حق جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے ہماری ماؤں اور بہنوں کے سامنے کہ اسلام انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے. اچھے شروع کریں کہ اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے. پہلے کی قوموں کو دیکھی کہ وہ انہیں کس نظر سے دیکھا کرتی تھی. چنانچہ 504 میں روم میں ایک قانون پاس ہوتا ہے. یہ ایک بحث چھڑتی ہے روم کے بادشاہ کے دربار میں. بحث کا ٹاپک سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے. بحث کا ٹاپک یہ تھا کہ کیا عورت ایک مخلوق ہے یا نہیں، یعنی ایک جاندار ہے یا نہیں. یہی ٹاپک تھا. وہ انہیں اپنے برابر کا حق دینے پر بھی آمادہ نہیں تھا. بعد میں وہ قانون پارد کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت تو جاندار تو ہے لیکن مردوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی. اتنا سے زیادہ کوئی حق نہیں. کوئی میراث کا مطالبہ نہ کرے، کوئی مردوں سے مساوات کا مطالبہ نہ کرے. یہودیوں کو دیکھ جائیے کہ خواتین اگر اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تو کھانے پینے، بستر، ہر چیز سے الگ کر دیا جاتا، گویا وہ نجس اور ناپاک ہو جاتی تھی. جو انگلینڈ اپنے آپ کو روشن تہذیب کا علمبردار کہتا رہا، 1802 کے آس پاس میں ایک قانون پاس کیا. اس کے مطابق عورت کو، یعنی کسی شخص کو، شوہر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بیچ سکتا ہے، یعنی وہ اس کی پراپرٹی. تو اسلام سے پہلے جتنی بھی قومیں، یہاں کی قوم کو بھی دیکھ لیجیے، وہ انہیں داسیوں سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیتے تھے. اسلام نے کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو ہر کردار میں مالکانہ حقوق دیے. پہلا کردار عورت کا ہے ماں. تو ماں کی حیثیت سے یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، حقوق اللہ میں اپنے آپ کو مقدم کیا، تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا رکھا. پڑھ جائیے قرآن، سورہ لقمان، سورہ اسراء، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام، ڈھیر ساری آیات ہیں. تشریح کا وقت نہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کا فیصلہ ہے کہ اسی کی بندگی ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. صحیح نسائی کی ایک صحیح روایت آتی ہے. ایک صحابی ہیں معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ عنہ سلمی. وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ اریدو ان اقاتل معک فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑوں اور اللہ نے جو جنت تیار کی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کروں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں احیۃ امک، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ پھر وہ دوسری طرف سے آتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں، 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی بار بار کہتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جاؤ فبر رہا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، انما جعل الجنت تحت رجلیھا، جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی گئی۔ ان الفاظ کے ساتھ صحیح ہے، ایک مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، ضعیف روایت ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ صحیح۔ دوسرے صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر چوتھی بار کہا کہ تمہارے والد۔ تو بحیثیت ماں حسن سلوک، اچھا سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہماری مائیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور پراپرٹی چھوڑتا ہے، مال دولت چھوڑتا ہے، تو شریعت یہاں بھی ماں کو اس کا حق دیتی ہے۔ چنانچہ کچھ حالات میں 1/3 اور کچھ حالات میں 1/6 ان کو ملتا ہے حصہ، یعنی وراثت کی تقسیم ہوگی تو ان حالات، کئی حالات ہیں، 3 حالات ذکر کیے جاتے ہیں، بہرحال یہ تفصیل کا موقع ہے۔ تو پہلی حالت تھی ماں کی، اللہ نے تو اف کرنے سے منع کر دیا ان کے سامنے، اف کرنے سے، یہ جائے کہ آواز بلند کی جائے، اف نہ کہہ سکتے ہیں اپنی ماں کو۔ تو بحیثیت ماں عورت کا یہ حق اسلام نے دیا۔ دوسرا کردار عورت کا بیوی کی حیثیت سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص، اگر جانچنا چاہو ایک پیمانہ بنا لو تو پیمانہ یاد رکھو لوگوں، بہترین شخص وہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اور میں تم میں اپنی بیوی، اپنے اہل کے لیے سب سے اچھا ہوں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے اچھا جانتی ہے، سب سے اچھے طریقے سے جان سکتی ہے کہ اس کا شوہر کیسا ہے، اور گواہی دیتی تھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ پوچھا جاتا تھا ان سے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو بتائیے، کہا اما قرأت القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہو قرآن کی تعلیمات کا نمونہ تھا۔ بیوی ہے، شریعت میراث میں یہاں بھی اسے محروم نہیں کرتی۔ اولاد ہے تو 1/8، اور اولاد نہیں ہے تو 1/4، یعنی وراثت کو تقسیم کیا جائے تو 1/4 حصہ ملے کچھ حالت میں، اور ایک حالت میں 8واں حصہ۔ بیٹی کی حالت میں دیکھ جائیے، وقت بہت کم ہے نہیں تو گھنٹوں کی یہ تقریر ہے۔ بیٹی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بیٹی کی پرورش کی، یا بعض الفاظ میں 3 بیٹی کی پرورش کی، اور بعض صحابہ نے پوچھا تو 1 کا بھی تذکرہ آیا، مختلف روایات، اور اچھی تربیت کی، پھر اس کی شادی کرا دی، یہ بیٹیاں کن لہ حجاب من النار، اس شخص کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ قیامت کے دن اس شخص کو اس شخص کی بیٹیوں کی وجہ سے جو اس نے تربیت کی ہوگی اچھی، قیامت کے دن اللہ آگ سے بچا لے گا۔ بیٹی ہے، میراث میں کہا آدھا حصہ دو، اگر بیٹا نہیں ہے تو باپ چھوڑ کے جائے تو آدھا حصہ پراپرٹی کا، دیکھ لیجیے کہاں ملتا ہے۔ بہن کی حیثیت سے الگ مقام دیے، بہن کو بھی اللہ نے مخصوص حالت میں نصف حصہ کا مالک بنایا، کچھ حالت میں 1/6 ملنا ہے، کچھ حالت میں بھائی کے ساتھ رہے گی تو بھائی کا آدھا ملے گا۔ بہرحال عورت جس حق میں، جس صورت میں بھی ہے، ان تمام صورت میں اللہ نے عورت کو ایک طرح سے مالدار بنا دیا۔ اگر صحیح سے میراث کی تقسیم ہو تو ماں کی حیثیت سے بھی اس کو حصہ ملے، بیٹی کی حیثیت سے بھی ملے، بیوی کی حیثیت سے بھی ملے، بہن کی حیثیت سے بھی ملے۔ اور قربان چاہیے، عورت کو اختیار ہے اسلام میں کہ وہ بزنس کر سکتی ہے، اختیار ہے، اور اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ بھی کمال ہے، وہ اتنی مالدار بھی ہوگی تو اس کے شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ بیٹا بیٹی تو تمہارا بھی ہے، تم بھی کچھ خرچ کرو، نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا اپنا ذاتی مال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیوی اپنی شوہر کے لیے کچھ پیسے خود سے خوشی سے دے دیتی، نہیں تو نہیں ہے، کوئی حق نہیں۔ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نان و نفع خرچ کی، اور اس کو سمجھا ہماری امہات المومنین نے۔ تو دیکھ چاہیے ان کی اسلام کی اس نعمت کا کیسی انہوں نے قدر کی، عبادات کیسی کی اللہ کی، اور اللہ سے کیسا رشتہ ان کا رہا۔ لمبی داستان ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے اس درجہ عبادت گزار خاتون تھی کہ ان کا لقب تھا صوامۃ قوامہ، کثرت سے روزے رکھنے والی
اور کثرت سے قیام اللیل کرنے والی، اپنے ہاتھ سے بہت ماہر تھی، بہت سارے سامان بنایا کرتی تھی، تو اپنے ہاتھ سے سامان بناتی اور اس کو بیچتی اور جو پیسے آتے سارے کے سارے کو صدقہ کر دیتی۔ دونوں میں مقابلہ ہوتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت زینب بنت جحش، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد چہیتی بیویوں میں سے ایک تھی۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی کی بیویوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی سوائے زینب کے، کیونکہ زینب خود سے کماتی تھی اور خرچ کرتی تھی۔ اور وہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین کے احوال کو نقل کرتے ہوئے بعض روات لکھتے ہیں کہ اتنی کثرت سے قیام اللیل کیا کرتی تھی کہ ان کے پاؤں پھول جایا کرتے، پاؤں پھول جایا کرتے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ایک ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتی، ذکر کرنے کے لیے اشراق ہو جاتا اور بیٹھتی رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بازار کی طرف، گھوم کے آئے، دیکھا کہ ذکر کر رہی ہیں۔ کہا کہ اس وقت سے تم ذکر کر رہی ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی۔ کہا کہ میں نے تمہارے جانے کے بعد 3 کلمات کہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کہا یہ کلمات 3 مرتبہ میں نے کہے، تم نے اس وقت سے جتنی بھی ذکر اذکار کی ہے ان سب کے برابر ہے یہ ذکر۔ تو امہات المومنین کو دیکھ جائیں کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود وہ کتنا ڈرنے والی تھی اللہ سے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی موت کی گھڑی آئی، عبداللہ بن عباس آیا اور ان سے کہا ام المومنین ابشری، خوش ہو جائیں، آپ تو وہ ہیں جن کی شان میں قرآن نازل ہوا، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، آپ کو کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ کیا جواب دیتی ہے؟ دیکھیے آج ہمارے یہاں کیا نا، تمناؤں میں ہم جیتے ہیں، تمناؤں میں جیتے ہیں، اور یہ تمنا شیطان کی طرف سے۔ آج ہی پڑھا گیا، شیطان نے وعدہ کیا اللہ سے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ہم ضرور بھی ضرور اے اللہ تیرے بندوں کو تمناؤں میں گھمائیں گے۔ تو ہمیں وہ تمناؤں میں الجھا دیتا ہے۔ امہات المومنین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، اس کے باوجود کہتی ہیں دع عنک یا ابن عباس، اے ابن عباس ان باتوں کو چھوڑو، واللہ میں تو چاہتی ہوں کہ میں بھولی بصری ہو جاتی، میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ یہ امہات المومنین کی شان تھی۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے گھریلو ضروریات کو جہاں ادا کرتی ہیں، وہی میری گزارش ہے کہ اپنی اخروی ضروریات کو بھی یاد رکھیے، کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آنے والا۔ نہ آپ کے شوہر آپ کے کام آئیں گے، اور نہ آپ کا بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی۔ جو کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے، اسی لیے اس پر فوکس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے بہت سارے پکوان پکانے میں آپ الجھ جاتی ہو، لیکن اپنی دینی ضرورت کا بھی خیال رکھیے کہ ان چیزوں کو مختصر کیجیے۔ ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیے، روزے کو خراب نہ کیا جائے، رات میں جا کے موبائل فون اور نگاہ ان چیزوں میں الجھا کر اپنی رات کو نہ خراب کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ ایک پروپیگنڈا بہت چلتا ہے اور کافی سارے سوالات آتے ہیں، اسی لیے میں اس کو تھوڑا سا مختصر میں سمجھاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ آج ملکی پیمانے پہ دیکھیے گا کہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے، خاص طور سے ینگ مسلم خواتین دین سے مرتد ہو رہی ہیں۔ بہت ساری جگہوں سے رپورٹیں آتی ہیں، ماشاءاللہ اب کافی کام کر رہی ہیں، اور بھی تنظیمیں آئی ہیں جو اس کے مقابلے میں اتری ہیں۔ لیکن میرے بھائیو ایسا کیوں؟ وہ ان کو شبہات میں ڈالتے ہیں کہ اسلام تم پر ظلم کرتا ہے 3 طلاق کے ذریعے، اسلام ظلم کرتا ہے حلال کے ذریعے، تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ تو ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ایک حدیث آئی ہے، اگرچہ اس میں کچھ ضعف ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے نفرت انگیز چیز اللہ کے یہاں طلاق۔ تو شریعت ہمیشہ چاہتی ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان محبت قائم رہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کسی طرح کا انبن بھی ہو جائے تو صلح کرا دو، والصلح خیر، صلح اچھا ہے۔ اگر جدائی بھی ہو جائے تو جدائی کے لیے بھی مراحل ہیں۔ چنانچہ اگر 2 شخص آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مرد و عورت، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جدا ہو جائے۔ جدا ہونے کا طریقہ ہے کہ ایک طلاق ایسے طہر میں دیا جائے جس طہر میں وہ شخص اپنی عورت کے قریب نہ گیا ہو اور وہ عورت حیض کی حالت سے ہو۔ ٹھیک، اس کے بعد اگر اس نے لوٹایا نہیں اسے، جو پیریڈ ہوتا ہے طلاق کے بعد 3 حیض کی مدت یا 3 طہر کہہ دیجئے، اگر نہیں لوٹاتا ہے وہ عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی جگہ جائے، وہ اپنا جگہ، ہو گیا طلاق۔ 3 دینے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اب میں بھی جدائی ہو گئی، 3 عدت گزر گئی، تو اس کے بعد دونوں پچھتائے۔ اب عورت بھی پچھتا رہی ہے، مرد بھی پچھتا رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی، پھر سے ہم جڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر سے وہ نئی شادی کر کے جڑ سکتے ہیں۔
ابھی چونکہ ایک ہی طلاق انہوں نے دی ہے، ٹھیک ہے، تو نئی شادی، نیا مہر ہوگا، نئے گواہان ہوں گے، پھر اس کے بعد پھر وہ ساتھ رہے، مان لیجیے پھر طلاق دے دی، ایک دوسری طلاق ہوئی، پھر اس نے دونوں میں جدائی ہوئی، اب پھر جدائی کے عرصے بعد پھر ملنا چاہے، پھر سے شادی کرنا تو کر سکتے ہیں، دو تیسرے کے بعد نہیں۔ اب جو شادی کی، اب جو طلاق وہ دے گا وہ تیسری طلاق ہوگی، تو تیسری طلاق دینے کے بعد پھر سے اگر آپس میں شادی کرنا چاہیں تو اب نہیں کر سکتے، یہاں پہ کہا گیا نہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 طلاق کا صحیح مفہوم ہے۔ اب کیا ہوگا، کب اس کے لیے جائز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اگر تیسری بار طلاق دے دی تو اب جائز نہیں ہے شوہر کے لیے کہ پھر سے نئی شادی کر کے لوٹا لے، بلکہ اب وہ کسی اور مرد سے شادی کرے، اور وہ مرد، یہاں پہ یاد رکھنی پوائنٹ کی جگہ ہے، وہ مرد اپنی خوشی اور ارادے سے، ایک رات کے لیے نہیں، کبھی جب اس کو من میں آئے تو طلاق دے، سال 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال کے بعد، اور طلاق دے دے، تب وہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ اسی عمل کو یہاں ہندوستان کے تناظر میں دین کو بیچنے والوں نے حلالہ کی صورت دے دی، تو انہوں نے کیا کیا، جب ایک تو روکا گیا تھا، شریعت نے طلاق کا شرعی طریقہ بتایا تھا، اس طریقے کو فالو نہیں کیا، ایک ہی بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، غلط ہے، یہ بدعت ہے، واقع نہیں ہوتی، یا جن علماء نے بھی کہا کہ واقع ہوتی تو ایک طلاق واقع ہوتی، جو محققین علماء کا قول ہے۔ تو 3 طلاق کے چکر سے نکالنے کے لیے اب انہوں نے کہا کہ اب تو بیوی گئی، تو نیا طریقہ نکالا انہوں نے، اور یہ انتہائی خباثت بھرا طریقہ تھا کہ انہوں نے حلالہ کے کام ایجاد کیے، ایک رات کے لیے شادی کر دی اور کل ہو کے طلاق دے دیا، وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لی، یہ عمل حرام ہے، اسلامی یاد رکھیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی عمل کو لے کر ہمارے دشمنان میڈیا میں، موبائل میں، اور نہ جانے کن کن چیزوں پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عورتوں کے دل و دماغ میں زہر بھرتے ہیں، کہتے ہیں حلال ہے، یہی حلال ہے، یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر۔ تو یاد رکھیں، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے چھیڑے جا رہے ہیں یا آپ کے عقیدے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو سمجھے، سنت کو سمجھے، اپنی دین کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ کفر و شرک کی جو بھی آوائیں اور طوفان بھی چلے، آپ کے پائے استقامت میں لرزش نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔